بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اڑن تشتریوں کا نام سنتے ہی زیادہ تر چہروں پر ایک مسکراہٹ اور ایک طنز آ جاتا ہے، جو کہ آنا بھی چاہیے، کیونکہ اڑن تشتریوں کا کانسیپٹ ہے ہی اتنا عجیب و غریب۔ اڑتی ہوئی گول تشتریوں یا پلیٹس کی شکل کے کوئی جہاز جن کے اندر سے بڑی بڑی آنکھوں اور سرمئی جلد والے ایلینز نکلتے ہیں، انسانوں کو اغوا کرتے ہیں، ان پر تجربات کرتے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ یہ باتیں سنسنی سے بھرپور اور ٹھوس دلیل سے خالی ہیں۔ بلکہ سچ کہوں تو اڑن تشتری یا پھر فلائنگ سوسر کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال کرنے والا کوئی سائنسدان نہیں بلکہ ایک کسان تھا، جس نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا تھا۔ 25 جنوری 1878 کو ایک امریکن اخبار ڈینیسن ڈیلی نے ایک مقامی کسان کا انٹرویو چھاپا تھا۔ ایک ایسا کسان جس نے آسمان میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی گہرے سیاہ رنگ کی کوئی چیز بہت تیز رفتار کے ساتھ اڑتی چلی جا رہی ہے، اور دیکھنے میں وہ چیز ایک تشتری یعنی ایک سوسر یعنی ایک پلیٹ جیسی لگتی ہے۔ اور یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد یہ لفظ اڑن تشتری یا پھر فلائنگ سوسر ہر انسان کی زبان پر عام ہو گیا۔ اور اس لفظ کے زد عام ہونے کی ایک وجہ بھی تھی، کیونکہ کسان کا یہ انٹرویو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ ہوا یہ کہ لوگوں میں شدید پریشانی اور افواہیں پھیل گئیں کہ شاید تھامس ایڈیسن نے کوئی ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جو دنیا کو تباہ کر دے گا۔ ایڈیسن کے خلاف افواہیں تیزی سے ہر طرف پھیلیں، اور اس طرح اڑن تشتری یا فلائنگ سوسر کا لفظ امریکہ سمیت پوری دنیا میں بولا جانے لگا۔ پھر ان افواہوں کی طرح اڑن تشتریوں کے ساتھ کئی اور قسم کی بھی جھوٹی بے سر و پا باتیں منسوب ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ افواہیں پیدا کرنا انسانی فطرت میں ہے۔ سنی سنائی باتوں کو بغیر تصدیق کے آگے پھیلا دینا کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ لوگ دعوے کرنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے ان اڑن تشتریوں میں سے خوفناک بلائیں نکلتے دیکھی ہیں، جنہوں نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، انسانی امیجینیشن کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر ان روز روز کی جھوٹی سچی رپورٹس کی وجہ سے 1953 میں CIA کے انٹیلیجنس آفیسر رابرٹسن پینل نے امریکن حکومت کو ایک خط لکھا تھا کہ اس طرح کی روز روز کی افواہوں اور جھوٹی رپورٹس سے تو ہمیں دشمن کے کسی اصلی ایئر کرافٹ کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ رابرٹسن کی یہ بات کافی معقول تھی، لہٰذا اس کی ریکمنڈیشن پر عمل کرتے ہوئے امریکن حکومت نے ایک فیصلہ کیا، اڑن تشتریوں کو مذاق بنا دینے کا فیصلہ، تاکہ اڑن تشتریوں پر یقین رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو اور لوگ اپنا مذاق اڑائے جانے کے ڈر سے ایسی جھوٹی سچی باتیں پھیلانے سے باز آ جائیں۔ اب اس پلان پر عمل کرتے ہوئے نیشنل ٹی وی پر اڑن تشتریوں کے خلاف پروگرامز چلنا شروع ہو گئے، مثلا UFO، اے فرینڈ، فو اور اے فینٹسی۔ اور ان پروگرامز میں اڑن تشتریوں کو مکمل طور پر ایک فینٹسی ثابت کرنے پر ہی دھیان دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک بات ضرور ہوئی کہ اس پروگرام کے بعد UFO کی اصطلاح عام ہو گئی، اور آج تک ہم آسمان میں اڑنے والی اجنبی چیزوں کے لیے UFO کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ۔ آسمان میں اڑتی ہوئی ایک ایسی چیز جو اپنی پرفارمنس، اپنی ایروڈائنامکس یا پھر کسی بھی ایسے غیر معمولی فیچر کے ساتھ ہو جسے انسان پہچان نہ سکے، اڑتی ہوئی ایک نامعلوم شے۔ لیکن انسان آخر انسان ہے، اپنی فطرت سے مجبور ہو کر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ کانسیپٹس دوبارہ سے بیدار ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر سے UFOs کے متعلق مختلف افواہیں اور نت نئے نام پیدا ہونا شروع ہو گئے، جن میں سے ایک نام ایسا ہے جسے رکھا تو بڑے خلوص کے ساتھ گیا تھا، لیکن بعد میں اس لفظ سے بہت سی خرافات نے بھی جنم لیا، اور وہ لفظ تھا ایلین ایئر کرافٹ۔ اب یہاں آپ کو ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انگلش زبان میں ایلین کسی بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو مقامی نہ ہو، کسی اور ملک کی ہو، اجنبی ہو یا ہم اسے جانتے نہ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ لفظ ایلین ایئر کرافٹ بجائے ایک نامعلوم اڑتی ہوئی جہاز کے بجائے منسوب ہو کر رہ گیا ایک دوسرے لفظ کے ساتھ، خلائی مخلوق کا جہاز۔ اور پھر جس برے طریقے سے خلائی مخلوق اور اڑن تشتریوں کے نام پر پروپیگنڈا کیا گیا، جس طرح سے اس کا مذاق اڑایا گیا،
اس کی مثال نہیں ملتی۔ اڑن تشتریوں میں سے سفر کرتی ہوئی ایک عجیب و غریب بڑی بڑی آنکھوں اور بڑے بڑے سروں والی ایک خلائی مخلوق کو کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا جسے سن کر کسی بھی انسان کی بے اختیار ہنسی نکل جائے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو پچھلے 90 سالوں سے اڑن تشتریوں کو مذاق کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اس وقت 14 ترقی یافتہ ممالک فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں، یعنی امریکہ، کینیڈا، فرانس، انگلینڈ، وہاں آج بھی یو ایف اوز پر ریسرچ پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ بلکہ صرف امریکہ میں ہی یو ایف او فنومینا پر 12 سے زیادہ پروجیکٹس کیے جا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ پروجیکٹس تو بہت مشہور ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے ان میں سے کوئی نہ کوئی نام ضرور سنا ہوگا۔ مثلا پروجیکٹ گرج، پروجیکٹ سائن، پروجیکٹ بلو بک اور پروجیکٹ ٹوئنکل۔ بلکہ یہ آخری والا یعنی پروجیکٹ ٹوئنکل تو امریکن ایئر فورس نے امریکن ملٹری کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے سکیل پر کیا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک ان مضحکہ خیز چیزوں میں اتنا وقت، اتنی مین پاور اور اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور ان ممالک میں سے کبھی کسی نے اپنی رپورٹس بھی پبلک نہیں کی؟ اب میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آسمان میں اڑتی ہوئی نظر آئے، جس کی شکل، ساخت یا جس کا بیہیویئر کسی بھی معلوم شے یا ناؤن آبجیکٹ سے مختلف ہو، تعریف کے اعتبار سے وہ چیز ایک یو ایف او ہی ہوگی۔ اور یو ایف اوز رپورٹ کرنے کی تاریخ آج سے صرف 200 سال پہلے کی نہیں، بلکہ آج سے 3500 سال پہلے کی ہے۔ اور ان قدیم رپورٹس میں سے چند ایک رپورٹس کے متعلق میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے 3440 سال پہلے کے مصر میں ایک پپائرس لکھی گئی تھی جس کا نام ٹولی پپائرس ہے۔ اس پپائرس کے اندر قدیم مصریوں نے اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم نے آسمان میں غصے کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے چمکدار جانور دیکھے۔ پھر آج سے 2100 سال پہلے اٹلی کے شہر روم میں ایک مورخ رہا کرتا تھا جس کا نام لیوائے تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں کئی مرتبہ ناویم سپیشیم ایکائلو الفوڈیسیسی کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے آسمان میں عجیب و غریب چمکیلے پہاڑوں کا نظر آنا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 74 سال پہلے ایک مرتبہ رومن آرمی کسی دوسری فوج سے لڑ رہی تھی۔ اس لڑائی کے دوران ایک عجیب واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعے کو پلوٹارچ نے اپنی کتابوں میں ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ جب لڑائی جاری تھی تو آسمان سے ایک چمکدار ستارہ نیچے آیا، یہاں تک کہ وہ دونوں فوجوں کے اوپر تک آ گیا۔ اپنی شکل کے اعتبار سے وہ ایک مرتبان جیسا تھا، اور اس کا رنگ پگھلی ہوئی چاندی جیسا چمکیلا تھا، اور دونوں فوجوں نے تھوڑی دیر کے لیے لڑائی روک کر اس منظر کو دیکھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 196 سال بعد ایک رومن مورخ کاسیس ڈیو نے ایک واقعہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک صبح آسمان سے چاندی جیسی کسی چیز کے بہت سارے ٹکڑوں کی بارش ہوئی۔ لوگ بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ رومن بادشاہ آگسٹس نے ان میں سے کچھ ٹکڑوں کے سکے بھی بنوائے، لیکن بنوائے جانے کے صرف 4 دن بعد وہ تمام کے تمام سکے غائب ہو گئے۔ پھر سن 600 عیسوی میں ایک شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے کہ میں نے آسمان سے ایک عجیب سی چیز اترتے ہوئے دیکھی، اور وہ کوئی پرندہ نہیں تھا۔ اب اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ شخص اس چیز کے متعلق آپ سے مزید جاننا چاہ رہا ہے۔ تو اس شخص نے مزید بتایا کہ میرا اس چیز کے قریب جانے کا بہت دل چاہا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن پھر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو نے بہتر کیا کہ تو وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر سن 815 عیسوی کے فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ لیون کے چرچ کی لائبریری میں موجود ایک کتاب دی گرینڈین ایٹ تونیتریس میں، یعنی گرجدار بادلوں اور اولوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میگونیا
نامی ایک گاؤں کے پہاڑوں میں ہمیں بادلوں کے اندر سے چمکیلی چیزیں اترتی ہوئی دکھائی دیں، اور گاؤں کے لوگوں نے گھبرا کر انہیں پتھر مار مار کر بھگانے کی کوشش بھی کی۔ پھر 1561 میں جرمنی کے شہر نوئرمبرگ کے رہنے والوں نے آسمان میں لڑتے ہوئے چمکیلے گولوں کو دیکھا، اور اس لڑائی کے ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے آسمان میں ایک بڑی سی کالی اور تکون شکل کی چیز کو مشرق سے اڑ کر مغرب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اور اس واقعے کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا بھی تھا۔ پھر 1566 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں سینکڑوں لوگوں نے آسمان میں سورج کی طرف چمکیلے اور سرخ گولوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، اور اس واقعے کے متعلق بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی تھی۔ پھر 1668 کے ہنگری میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، لیووکا کرونیکلز۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے شام کے وقت آسمان میں چاندی جیسے رنگ کی ایک بڑی سی چھپکلی اڑتے ہوئے دیکھی تھی۔ سن 1942 میں لاس اینجلس یعنی امریکہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، جس میں لاس اینجلس کے اوپر اڑتی ہوئی کسی چمکیلی چیز پر ہزاروں اینٹی ایئر کرافٹس گولیاں چلائی گئی تھیں، لیکن گولیاں چلانے والے کسی بھی چیز کو ہٹ نہیں کر پائے تھے۔ آج بھی ہر سال لاس اینجلس میں اس دن کی ایک یادگار منائی جاتی ہے جہاں وہ اس چمکیلی چیز پر گولیاں چلانے کے منظر کو ایک طرح سے ری انیکٹ کرتے ہیں۔ پھر 1946 یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران سویڈن کی ایئر فورس نے 2000 سے زیادہ مرتبہ رپورٹ کیا کہ ہم نے اسکینڈینیویا کے آسمان میں ایسی چیزیں اڑتے ہوئے دیکھی ہیں کہ جو ہمارے یا دشمن کے کسی بھی راکٹ، جہاز یا ایئر کرافٹ جیسی نہیں ہیں۔ وہ کہتے کہ ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز زندگی میں نہیں دیکھی۔ پھر 1952 میں فرانس کے ایک شہر اولوران سینٹ مری میں کئی لوگوں نے ایک لمبی اور چمکدار سی چیز کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کئی چمکدار چیزیں تھیں۔ ان چھوٹی چمکدار چیزوں میں سے مکڑی کے جالوں جیسی کوئی چیز نکل کر شہر کے درختوں، شاخوں اور گھروں کی چھتوں پر گر رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر بعد غائب ہو گئی۔ پھر 1954 میں اٹلی میں ایک فٹ بال میچ کے دوران اسٹیڈیم کے اوپر سے ایک پتلی اور لمبی سی چمکدار چیز گزری، اور جب وہ لوگوں سے بھرے اسٹیڈیم پر پہنچی تو اس وقت وہ رک گئی، اور اسٹیڈیم میں موجود 10,000 لوگ اس منظر کے عینی شاہد بنے تھے۔ پھر 1967 میں کینیڈین پائلٹ کے ساتھ ہوا وہ عجیب واقعہ جس میں شام کے 7 بجے اس نے میسج بھیجا کہ جہاز کے لیفٹ ونگ کے قریب کوئی عجیب سی چمکیلی چیز اڑتی چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیز جہاز سے دور ہو گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد کئی لوگوں نے ریڈیو پر کال کر کے اطلاع دینی شروع کر دی کہ کوئی چمکیلی سی چیز ان کے گھروں پر اڑ رہی ہے، اور اسی رات لیٹ نائٹ کم سے کم 11 لوگوں نے اس چیز کو سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے سمندر میں گرنے کے 15 منٹ کے اندر ریسکیو ٹیمز وہاں پہنچیں، انہوں نے ایک ریسکیو آپریشن شروع کیا، لیکن کوئی سروائیور، کوئی باڈی، کوئی ملبہ، کچھ بھی ریکور نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اس وقت مقامی مچھیرے اور کوسٹ گارڈز بھی سرچ آپریشن میں شامل ہو چکے تھے، لیکن انہیں بھی کچھ نہیں ملا۔ پھر اگلی صبح تک یہ بھی پتہ چل گیا کہ کینیڈا کا کوئی جہاز گم نہیں ہوا، مسنگ نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بھی چیز تھی کم سے کم کوئی جہاز نہیں تھی، اور پھر تب اسے UFO انسیڈنٹ کا نام دے دیا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی تلاش پھر بھی جاری رکھی، کیونکہ اس کے بعد کینیڈین نیوی نے اس معاملے کا چارج سنبھال لیا تھا، اور لگاتار 3 دن تک وہ لوگ سمندر کی تہہ کو کومب کرتے رہے۔ لیکن اس اتنی انٹینسو سرچ کے باوجود کینیڈین نیوی آفیشلز کا کہنا تھا کہ وی فاؤنڈ ناٹ اے ٹریس، ناٹ اے کلو، ناٹ اے بٹ آف اینی تھنگ۔ اس پورے واقعے کی رپورٹ آج بھی کینیڈا کے ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس اور نیشنل لائبریری میں موجود ہے۔ پھر 1980 میں پیرو کے ایک فائٹر جیٹ کے سامنے اچانک ایک چمکدار سی شے آ گئی، اور اس پر پائلٹ نے 64 گولیاں بھی چلائی تھیں، لیکن وہ تیزی سے آگے نکل گئی۔ پھر ایک اور بہت عجیب واقعہ سن 1982 میں فرانس کے ایک بیولوجسٹ کے گھر پر ہوا تھا۔ اس خاتون نے اپنے گھر میں کافی اقسام کے پودے لگائے ہوئے تھے،
اور وہ رات کے 12:30 کیا دیکھتی ہیں کہ ایک عجیب چمکیلی سی چیز ان کے باغ میں بہت نیچے اڑ رہی ہے اور ان کے پودوں کے اوپر ہوا میں معلق ہے، جیسا کہ اسے ان پودوں میں بہت دلچسپی ہو۔ اس وقت اس چیز کے نیچے کی گھاس بالکل سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ چمکدار سی چیز اس خاتون کے پودوں پر جھکی رہی، اور اگلے دن پتہ چلا کہ جن پودوں کے اوپر وہ معلق تھی وہ تمام کے تمام پودے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکے تھے، یعنی ان میں سے تمام پانی خشک ہو چکا تھا۔ پھر ایک مشہور واقعہ 1994 میں ہوا، جب زمبابوے کے 62 بچوں نے اپنے اسکول کے قریب کسی چمکیلی چیز کو ہوا میں معلق اور اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ایئر فورس اور ایف بی آئی نے 1947 میں ہونے والے واقعات کے بعد ایک فارمل جوائنٹ انویسٹیگیشن شروع کی تھی، جس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ کیا یو ایف اوز جیسی کوئی چیز واقعی اپنا وجود رکھتی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے دوران ان واقعات کی جو وضاحت ذہن میں رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات کسی قسم کا سیلسٹیل فینومینا ہو، مثلا عجیب و غریب شکل کے بادل وغیرہ۔ لیکن 3 ہفتے بعد جو فائنل رپورٹ سامنے آئی، اس میں ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا تھا: "We are not sure, but something is really flying around." میں نے آپ کو 3500 سالوں پر پھیلے مختلف واقعات کے متعلق بتایا ہے، اور یہ کوئی کہے سنے واقعات نہیں ہیں کہ جن پر یقین کرنا مشکل ہو، بلکہ یہ واقعات ڈاکیومنٹڈ، ریکارڈڈ اور رپورٹڈ واقعات ہیں، یعنی وہ واقعات جن کے ہمارے پاس لکھے ہوئے ثبوت موجود ہیں، جنہیں پچھلے 3500 سال میں اگر لاکھوں نہیں تو کم سے کم ہزاروں لوگوں نے ضرور رپورٹ کیا ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی رپورٹس کو غور سے سنا ہو تو آپ نے ان تمام رپورٹس میں چند اہم باتیں ضرور نوٹ کی ہوں گی۔ پہلی بات کہ وہ لوگ ان اڑتی ہوئی چیزوں کے وزن، ان کی شیپ اور ان کے سائز کی بات کر رہے ہیں، ان کے بیہیویئر کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے بیہیویئر کو ڈیفائن کر رہے ہیں جو ایک متجسس چیز کا ہوتا ہے۔ کبھی وہ رومن آرمیز کے اوپر آ کر انہیں لڑتے ہوئے آبزرو کر رہی ہے، کبھی وہ ایک بیولوجسٹ کے مختلف پودوں کے اوپر آ کر انہیں آبزرو کر رہی ہے، کبھی وہ کینیڈا میں اڑتے ہوئے جہازوں کے ساتھ اڑتے ہوئے اسے آبزرو کر رہی ہے، اور کبھی اٹلی میں کسی اسٹیڈیم کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے اوپر رک کر انہیں آبزرو کرتے دیکھی گئی ہے۔ کیا آپ کو یہ بیہیویئر کسی متجسس سی چیز کا نہیں لگ رہا، جیسے کوئی شے ہماری دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہو؟ لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ ان سب رپورٹس میں اس نامعلوم شے کا چمکدار ہونا رپورٹ کیا گیا ہے، اور یہ بات شاید سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے: اڑنے والی ایک چمکدار چیز۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری زندگی کاربن بیسڈ زندگی ہے۔ کاربن اس کائنات 4تھے نمبر پر سب سے زیادہ ہے، اس لیے زیادہ چانسز ہیں کہ دروازوں کے پرے کی دنیاؤں کی مخلوق کاربن بیسڈ لائف ہوگی۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی ایلیمنٹ ایسا ہے کہ وہ کاربن کو ٹکر دے سکتا ہے تو وہ سلیکون ہے۔ سلیکون وہ واحد ایلیمنٹ ہے جس کے ایٹم کاربن ایٹمز کی طرح اپنے چاروں طرف بانڈنگ بنا سکتے ہیں۔ کاربن کے بعد سلیکون وہ ایلیمنٹ ہے جس سے زندگی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اور کیا کبھی آپ نے سلیکون کو اس کی اوریجنل شکل میں دیکھا ہے؟ چاندی جیسا چمکنے والا ایک مٹیریل۔ کیا ہو کہ یہ اڑنے والی اور چاندی کی طرح چمکدار چیزیں جنہیں ہم اڑن تشتریاں کہہ دیتے ہیں، سلیکون بیسڈ مخلوقات ہوں۔ یہ کسی خلائی مخلوق کے جہاز نہیں بلکہ بذات خود جیتی جاگتی زندہ مخلوق ہوں، جو سلیکون بیسڈ ہونے کی وجہ سے چاندی کی طرح چمکتی ہیں، جو سلیکون بیسڈ ہونے کی وجہ سے ہلکی ہوتی ہیں، اڑ سکتی ہیں، جو سلیکون بیسڈ مخلوق ہونے کی وجہ سے شدید سردیاں بھی برداشت کر سکتی ہیں، اور اسی لیے تو وہ ان اونچائیوں پر بھی اڑ لیتی ہیں جہاں ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ہم کبھی سروائیو نہ کر پائیں۔
ایک ایسی مخلوق جو اپنی دنیاؤں کے دروازوں سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی وہ لڑتی ہوئی رومن آرمیز کو قریب سے آ کر دیکھتی ہیں، کبھی وہ اسٹیڈیم میں اکٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر تجسس کی وجہ سے رک جاتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ان کی کوئی شکل چھپکلی جیسی ہو، جیسے فرانس والوں نے اپنے شہر کے اوپر اڑتے دیکھا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مخلوق فرانس کی بایولوجسٹ کے اگائے ہوئے طرح طرح کے پودوں اور پھولوں کو دیکھ کر تجسس کے ہاتھوں بالکل ان کے اوپر آ کر انہیں آبزرو کر رہی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ اس مخلوق کی کوئی شکل گولوں جیسی ہو، جن کی ایک جھلک جرمنی اور سوئٹزرلینڈ والوں کو تب نظر آئی تھی جب سورج اور زمین ایک خاص پوزیشن میں تھے۔ سورج گرہن ہو رہا تھا اور کچھ دیر کے لیے ان دونوں دنیاؤں کے درمیان کا دروازہ کھل گیا تھا اور ان لوگوں نے اس سلیکون بیسڈ لائف کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چمکتی اور اڑتی ہوئی چیزیں کوئی خلائی مخلوق کے جہاز نہیں، بلکہ وہ خود جیتی جاگتی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ سلیکون بیسڈ لائف، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی مخلوق جو بہت ممکن ہے کہ ہماری اور ان کی دنیا کے درمیان دروازے کھلنے پر کچھ دیر کے لیے اپنی دنیا سے ہماری دنیا میں آ جاتی ہیں، اور شاید ایسا ہزاروں سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ اپنی ریسرچ کے دوران مجھے ان اڑتی ہوئی چمکدار چیزوں کی رپورٹس 3500 سال کے عرصے پر پھیلی ہوئی ملی ہیں۔ اینشینٹ ایجپشنز، میڈیول یورپ، یہاں تک کہ 16ویں صدی کی مشہور ترین پینٹنگز میں بھی آپ کو کچھ جگہوں پر ایک اڑتی ہوئی چمکدار چیز دیکھنے کو ملے گی۔ ایک سلیکون بیسڈ لائف جو سلیکون بیسڈ ہونے کی وجہ سے ہلکی ہے، اڑ سکتی ہے، اس پر سردی یا گرمی اتنے اثر انداز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ آسمان کی ٹھنڈی بلندیوں میں بھی پرواز کرتی ہے۔ وہ کوئی خلائی مخلوق کے جہاز نہیں، بلکہ خود مخلوقات ہیں، ہمارے سیکنڈ ہال میں موجود زندگی کی وہ قسم جسے ہم جانتے تک نہیں۔ سلیکون بیسڈ لائف، ہواؤں میں اڑتی ہوئی ایک چمکدار مخلوق۔